گناہگار سیاکار خطاکار سب ہیں، سب کے لیے معافی ہونی ہے، حضور نے کروا دینی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں ہے۔ انسان دی فطرت ہے کہ انسان دوتے اگر چوٹ لگن لگے نا تو انسان اپنا چہرہ بچاندہ ہے، لیکن عاشق تو چہرہ کٹواتا ہے۔ انسان اپنی جان بچاتا ہے تو عاشق اپنی جان حضور کے نام پر لٹاتا ہے۔ انسان پوری زندگی جمع پونجی اکٹھی کردہ ہے تو عاشق ایک لمحے دندہ پوری جمع پونجی حضور تے نلین تے وار دندہ ہے۔ اس طرح گل ہے کہ نہیں، انسان تے پوری زندگی ماں اپنے بچے نو دودھ پلان دی، پھر سینے لان دی، پھر اس نو وڈا کر دی، تے ماں پہ وہ پوری زندگی بچے نو سینے لان دے نے، لیکن جدو گل حضور دی آ جائے پھر عاشق کربلا دندہ دودھ پیتے بچے بھی کٹوان دے نے۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو ہر شے حضور دے نا تے وار دے، قربان کر دے، صدقے کر کے پھر بھی کہا حضور میں تو آڑا حق نہیں ادا کر سکے۔ تو جس بندے نے اپنا آپ سنبھالیا اور تو کچھ بھی نہیں نا جی، کہ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان احد دی طرف جاندے ہیں جی، آپ نے کی دعا کی تھی؟ آپ نے دعا کی یا الہی اج میرا ٹاکرا ہوئے اے چنگے کافران دے نال، بدماشاں دے نال، جنگجوان دے نال۔ تسی کی کہندے ہیں پوری زندگی دین دی خدمت یا اللہ سی کر دے رہی ہے، ساڑھا ٹاکرا نہ ہوئے تھاندار دے نال، پرچہ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تے پوری زندگی تقریر بھی ہوئی لوگاں نے سنان دیئے، جہاں تک پرچہ نہ ہو، جہاں تک جیل نہ کٹے۔ ہمیں امیر و مجاہدین تقریر وہاں سے سکھا کے گئے جہاں سے جیل کی سلاخیں شروع ہوتی ہیں۔ سانو آپ نے جیل کی اس طرف سے نہیں، ہمیں تقریر سکھائی وہاں سے کہ جہاں سے پرچہ ہوتا ہے، جہاں سے کڑی لگے وہاں سے لبیک والوں کی بات شروع ہوتی ہے۔ اے کوئی گل تے کوئی نہ جائے، صحابہ نے جسم نہیں کٹوائے تے چلنے گل کیتی یا الہی اج کافران دے نال مقابلہ ہوئے، پھر میں کافران نو کٹاں، پھر او میرے ہوتے حملہ آور ہو جان، میں انہاں دے جناب اے نرغے دے اندر آ جاواں گھیرے دے اندر، پھر او میرے ہوتے تلواراں دا وار کرن۔ دسو یار، پھر میرا جسم چھلنی ہو جائے، خون تو لو لوہان ہو جائے، پھر میرے ہوتے تیران دی بارش ہوئے، یا اللہ پھر او میری اکھاں کٹن، پھر میرا نک کٹن، پھر رخسار میرے کٹن گال، پھر میرے کن کٹن، پھر میرے ہونٹ کٹن، شہید ہو گئے ہویا وین جی۔ پھر کافرہ عورتاں نے نا او کٹ کے منج دی رسی دے اندر پرو کے گلے اندر دے ہار پا کے نا نچیاں، لیکن آپ کا عشق رسول اس وقت بھی وجد میں تھا۔ دعا ختم نہ ہوئی، آگے دعا کیا کی؟ اے ہے نا جی عشق جدو اندروں ہے نا پھر بھامبر تے مچد ہے۔ ہاں پھر عشق یہی ہے کہ عشق پہ کہندہ کہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے پینا جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، جام شہادت نوش کر جان دے باوجود اندر ٹھریا کوئی نہیں، ہاں پھر بھی رجے کوئی نہیں۔ عرض کی تھی یا الہی ہونے بعد اے کافر میری اکھاں کٹن، میرا چہرہ مس کر کے لے جان، پھر میری تدفین ہوئے۔ آج 1500 سال قریب ہو گئے، حضرت عبداللہ بن جاش اپنے مزار دے اندر تشریف فرمانے تو دعا کی تھی یا الہی پھر قیامت تک میں صدیاں قبر دے اندر رہاں لیکن تو میری اکھاں میں نے لٹائی نہ، آج بھی بغیر آنکھوں کے ہیں۔ یا اللہ تو میرا نک میں نے لٹائی نہ، اے چہرہ میرا اسی طرح ہی مسخ روے جو انہوں نے مسئلہ کیتا۔ پھر ایک دن آئے گا روز حشر برپا ہونا، اور دن بھی تے آنا، اب یہ ہے وہ ڈے آف ججمنٹ، ہمیشہ کے لیے رہنے والی زندگی ہے۔ اب تب پھر ہم نے پھر آگے دعا کی یا اللہ پھر جادو ساری قبرہ پھٹن تو میرا بھی جسم برآمد ہوئے، تو یا اللہ اس وقت بھی میں تیرے سامنے اس حال دے اندر پیش ہوا کہ نہ میری آنکھ ہوئے، نہ کان ہوئے، نہ نک ہوئے، نہ جناب ہونٹ ہوں۔ تو میرے تو پوچھے عبداللہ میں نے تو تجھے یہ سب کچھ دنیا میں دے کے بھیجا، تو کہاں کٹا کے آیا؟ تو تب میں فقری انداز میں عرض کروں گا یا اللہ تیرے اور تیرے حبیب کے لیے دے کر آیا ہوں بس۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اسی کی کام ہے جی، اسی حضور دے نام تے بکرے کھا کے آئے ہیں، اسی حضور دے نام تے پکاؤ حلوہ تے کھاؤ حلوہ، اس طرح نہیں ہوندہ۔ دو نمبری چھٹ دے تے یک رنگ ہو جا، یہ ہے وہ بات کہ تیرے ہوندیاں سوندیاں اے محبوبہ میں کافر ہوما جے پھر میں ہوما۔ جدو گل آ جائے نا حضور کی عشق مصطفیٰ کی، حضور کی عزت کی، حضور کے دین کی سربلندی کی، ختم نبوت کی، پھر اپنا آپ، پھر اپنے بیوی بچے، پھر اپنا مال و متاع، اپنی وردی، اپنا رینک، اپنا عہدہ، اپنے مربع، اپنی ذات، اپنی ہستی، اپنی برادری، یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی۔ پھر دیکھا جاتا ہے تو صرف اور صرف سرکار مدینہ کی طرف دیکھا جاتا ہے بات۔ اے تے گل اے سانو نہیں سمجھ، اپنی ہستی اپنی گل نہیں ہوتی کدے بھی۔ اے جو لوگوں نے اپنی شخصیتیں بنائی نا، بدترین ہے وہ شخص اور جس نے دنیا کمانے کے لیے اپنا دین پیش کر دیا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے گل؟ اور غور نہ تسی سننی ہے، اے جنہوں نے اپنی شخصیتیں بنائی نا کچھ بھی نہیں ہے انہوں دے کول۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو،
فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے تمہارے لیے؟ قیامت تک اے مسلمانہ آستے، اس امت آستے، امام الانبیاء نے فرمایا دجال دا فتنہ کتنا خطرناک ہے، کوئی بندہ شاید اللہ ماشاءاللہ اس ٹائم بچنا ہے. ٹھیک، تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جو فتنہ دجال سے بھی زیادہ تمہارے لیے خطرناک ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور بالکل. اب توجہ، آواز آ رہی ہے جی پیچھے تک؟ اب بالکل توجہ دے نال سننی ہے حدیث مبارکہ. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شرک خفی ہے. صحابہ نے عرض کی حضور یہ کون سا شرک ہے؟ شرک اے خفی شرک کیڑا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص نماز پڑھتے پڑھتے، کیا جی؟ نماز پڑھتے پڑھتے، اب یہ نماز شرک بنے گی کیسے؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھتے پڑھتے اپنی نماز کو سنوارے، اپنی نماز کو سنوار دے. کیوں؟ کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں. یعنی اس دا سجدہ بھی لمبا ہو جائے، اور دا رکوع اور بھی لمبا ہو جائے، اس کی تسبیحات وہ بھی زیادہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو سوچو جی لوگوں کے سامنے ہم مولویوں پیروں کی نمازیں کیسی ہیں، تنہائی میں میری اور آپ کی نماز کیسی ہے؟ اگر تو دونوں ایک جیسی ہیں تو ہے، جے نہیں تو ظاہر اور تو باطن اور، تو پھر گل جڑی ہے نا وہ بڑی خطرناک ہے. دسو جی اے ہے جی شرک خفی. حضور نے فرمایا کہ لوگوں نو ویکھن دا ذہن وچ آ گیا کہ بندے جے ویکھ رہے نے تو پھر بندہ اپنی نماز جون سی ہے وہ سنوار دے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اور وہ اس نے ایک شخص کے بڑے تعریفوں کے پل باندھے. آگے کہنے لگا کہ ایش بندہ بڑا نیک ہے، ہم اس کی محفل میں جاتے ہیں. میں ادھر چلا جاؤں گا نا، تسی میرے بارے پہ یار بندہ نیک سی. ٹھیک ہے یار، میں تو آڑے سامنے تو بیٹھ کے میں کوئی گناہ کر سکتا ہوں؟ اس وقت آپ میرے سامنے بیٹھ کے مجمع کے اندر کوئی تسی گناہ کر سکتے ہو؟ ادھر تو ساری نیک ہے نا جی ایک دوسرے دے سامنے. تو انہیں اے گل کیتی، انہیں کہا جی اسی بڑی اس دے مجلساں اس جدو بھی گل کر دے حضور دی تے بڑا حضور دے عشق دی تے کیا بات، کیسی محفل ہے، کیسی روحانیت ہے، کیا بات ہے. امام حسین نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نیک وہ ہے، اصل نیک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. نیک وہ ہے جو یہاں جا کر، جو گھر کے کمرے میں اپنے بسترے کے اوپر بھی نیک ہوگا. تنہائی جس کی پاک ہے وہ نیک ہے. تو جی صبح جا کے میں آپ کو نماز نہ پڑھا جی، تو جی ساڑھے گھر دے اندر خود ٹی وی لگے ہوئے، یا اسی اپنے بیوی بچیاں نو اپنے مال نو بچاندے ہوئیے تو لوگاں نو آگے گلاں کریے، تو پھر اس گل دے اندر کی تاثیر ہونی؟ اگر میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں تو یہ تحدیث نعمت کے طور پہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جلم کے اندر تاریخ میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے اوپر مجھ سے زیادہ دین کی وجہ سے پرچے ہوں. اگر کوئی ہے تو ہم اس کے پاؤں بھی چومیں گے. ٹھیک ہے، گل یہ ہے کہ صرف اس بات پر گل ہے کہ یار اسی کدے بھی پیچھے نہیں ہٹے. اسی جدو بھی میدان لگے ہیں، اسی ساڑھے کول کچھ بھی نہیں، لیکن جو کچھ ہے حضور کے نام پر ہے. بس اسی ہے میدان اندر شکار نہیں، اسی کہ حضور ساڑھی یہی جان ہے، اے تسی قبول فرما لو. دین منگدہ اتنا ہے، دین تے اتنا مکلف ہے تو تواڈے اتے دین بھار پاندہ ہی نہیں. دسو جی امام الانبیاء نے جدو فرمایا تبوک تے موقع تے جی مال دیو، آج لوگوں کی حالت پتہ کیا ہے؟ اور دل تے توجہ کرنی ہے. آپ سے سوال ہے اور آپ نے خود ہی اپنا جواب دینا ہے. سوچو کہ آج تک حضور کی عزت کے لیے کتنے پیسے لگائے ہیں؟ اللہ اکبر. بتاؤ کہ آج تک، اپنے آپ کو بتانا ہے ہمیں نہیں، بتاؤ اپنے آپ کو کہ آج تک حضور کی ختم نبوت کے لیے کتنے پیسے لگائے. کراچی تک ایک شخص بھی نہیں مجھے ملا جو کھڑا ہو کے اسٹیج سمیت میرے سمیت جو یہ کہہ دے کہ اتنے سے پیٹ کے لیے جتنی محنت کی کیا حضور کے دین کے لیے بھی کی؟ جتنا دنیا داری کے لیے بھاگے کیا اتنے دین داری کے لیے بھی چلے؟ جتنی اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے آپ نے شب و روز اکٹھے کیے پیسے، تے گھر تے کوٹھی تے جناب دیواراں تے چار دیواری تے دروازے تے کھڑکیاں، بتاؤ جی حضور دی عزت راموس واسطے بھی اتنے کدے پلاننگ کیتی ہے؟ بتاؤ جی جتنے پیسے پتر تے ولیمے تے لائے ہو اتنا پیسہ بھی حضور تے دین تے نہ لا سکے ہو. جتنے اپنے بچوں کے ساتھ محبت کی اتنی بھی تو حضور کے دین کے ساتھ نہ محبت کر سکا. یار اتنے سے پیٹ کو جو بندہ دین کے اوپر مقدم جانے، اس کو کیا پتا کہ حضور کا دین ہے کیا، جہاد ہے کیا، عشق مصطفیٰ کی تاثیر ہے کیا، اپنی شخصیت چمکانا، اپنا یہ سب کچھ بنانا، یہ تو بڑی آسان ہے
قیامت تک نام تو اس کا روشن رہے گا جو سب کچھ بنا کے پھر حضور کے نام پر صدقہ تباری قربان کر دے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. میں اس دن بھی پڑھا اے ادھر آؤ جی ان ساڑھے امام اعلیٰ حضرت عشق و محبت عشق و محبت. یہ بات کیوں ہے جی؟ بتاؤ کہ یار جب بھی کتنے بندوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا جی؟ ایک نے بھی نہیں. کس نے ان کا زمانہ پایا؟ ایک نے بھی نہیں. تو پھر جب بھی حضور کے عشق مصطفیٰ اور محبت رسول کی بات ہوگی، جب بھی عشق و محبت کی بات ہوگی، حضور کی غلامی کے صدقے سے آگے اعلیٰ حضرت کا نام لیا جا رہا ہے کہ نہیں لیا جا رہا؟ عشق و محبت عشق و محبت. اعلیٰ حضرت کی جو تعلیمات ہیں جی کمال. یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں رضا کی طرح کوئی سارے بیان. کہندے نے ہون تے جنت دی بلبلاں بھی اڑدی ہیں نا ادھر ادھر، اور بھی ایک دوسرے نو کہندے نے اوئے سارے ہی آئے. لیکن ہند کی سرزمین پر جو اعلیٰ حضرت نے حضور کی عزت ختم نبوت پہ پیرا دیا وہ کسی نے بھی نہیں دیا. اعلیٰ حضرت نے وہ گل کس طرح کیتی؟ ایسی کمال دی تربیت. تسی ایک باری پڑھو اعلیٰ حضرت تسی جھوم نہ گئے، اعلیٰ حضرت تسی ہو نہ گئے، تو پھر آپ کہتے ہیں اوئے اے جے تو دیکھنا نا سارے انو وہ حضرت آگے ہٹو بچو. اچھا عجیب بات ہے جو پیسے والے سامیہ ہیں نا، آسان بات کرنی چاہیے نا، سمجھ بھی آئے. ٹھیک ہے ویسے سانو ٹٹر بٹر انگریزی بھی آندی ہے لیکن آرام جو لوگوں نے سمجھ بھی آئے. ٹھیک ہے تو جو ہوتی ہیں نا تگڑی پارٹیاں پیسوں والی، آپ کو پتہ ہے تو ان واسطے لنگر بھی علیحدہ ہے، ان کے لیے رستے بھی علیحدہ ہیں. تو ساڑھے جہاں کوئی چلا جائے وہ کہندے نے کھاؤ جی اے پانی والی دال یہ بڑی برکت والی ہے. بات ہے کہ نہیں ہے جی؟ اے جی یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں. پاؤنڈ والوں کے ڈالر والی پارٹیوں کے پروٹوکول علیحدہ ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اے روایتاں جڑی ہیں نا توڑو. یہ چیزیں توڑنی ہیں. دین بندے کو دلیر کرتا ہے. دین بندے کے اندر دینی غیرت، حمیت، جرت، قوت پیدا کرتا ہے. آپ کو ہم اس سطح پر لاگے کھڑا کرنا چاہتے ہیں جس سطح پہ امیر المجاہدین نے ہمیں کھڑا کیا، اور وہ یہ تھا کہ جس کو بھی ماننا ہے حضور کی عزت کی وجہ سے ماننا ہے. بس اس تو تھلے گال کوئی نہیں. آپ فرماندے سن اس سطح سے نیچے نہیں آنا. حضرت آ رہے یہ آ رہے، آپ کہتے ہیں اے ہٹو بچو نہیں. آپ اعلیٰ حضرت کی کہتے ہیں کہ ان کے آگے دعویٰ ہستی رضا اور کیا بکے جاتا ہے ہر بار ہم. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے کدھروں آگے ہٹو بچو، حضرت آگے فلاں آگے. آپ کہتے ہیں ان کے آگے وہ دعویٰ ہستی رضا اور کیا بکے جاتا ہے ہر بار ہم. انہوں نے کہا تو کہ ہم لائی اپنی ذات چمکائی. انہوں نے کہا میں تو تینوں عاشق تا مننا گا کہ اے رضا بتا کبھی سگے مدینہ کے پیر بھی چومے ہیں تو نے. قصید حضور دا عاشق قیامت تک انہوں منائیں گے کہ جس نے مدینہ پاک دے کتے دے کدے پیر چومے ہوں. اے رضا بتا کہ کبھی سگے مدینہ کے پیر بھی چومے ہیں تو نے. اور پھر جب آپ کے سامنے مدینہ پاک کی گلیوں میں آیا نا، یہ ہے جی عشق مصطفیٰ. ہاں عشق سوچ سوچ کے نہیں، عشق ہوندہ والے آنا اننے واہ. کتا آیا جی سامنے، اے لوگ کہندے نے انگوٹھے کیوں چومے؟ میں کہوں اے گل سنو، کتا آیا سامنے تے اعلیٰ حضرت نو وقتہ پہ گیا. وقت پہندہ ہے نا جدو درد ہوئے تے پہندہ ہے. ہاں عشق ہوئے تے پہندہ ہے. آج تو آڑا سب تو محبوب آپ کا آئیڈیل جو دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو عزیز ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، آج وہ آپ کے پاس آپ کے گھر آ جائے تو تسی کہو گے یار کی شے نو پیش کریے، کی کھلائیے یار. ایسا بندہ آ گیا، واہ جی ہے تو میرا آئیڈیل، دنیا میں سب سے زیادہ محبوب مجھے یہی بندہ آ گیا. تو پھر اعلیٰ حضرت دے سامنے جدو آیا کی ہویا وہ پولیس نہیں پہ گئی جی. اچھا نہیں آ بھی جائے تو پھر کیڑی گال ہے. کیا بات. اچھا چلو جی کوئی نہیں. انہاں دی خیر ہے جدو مولوی پہندے نے نا او پھر بڑی چاسن. ٹھیک ہے میں ایک باری آ گئے سارے بڑی نفری ڈی پی او بھی آ گیا گرفتار کرنے واسطے. تو ساڑھے نال جو حضور دے غلام سن انہاں پھر میں گرفتار کوئی نہیں ہون دیتا. اور وہ جدو ہے نا پتھراؤ تے پھر اے نسے تے جدو نسے تے سامنے تھانہ سی تے یقین کرو گیٹ ایسی تے نا کہ اے بھی نہیں ہوش رہی کہ اسی گیٹ کھول کے اندر جائیے دیوارہ ٹاپ کے اندر گئے. تے میڈیا والے نے مووی بنا لی تے پتہ کی کہہ رہے سن نسو نسو مولوی پہ گئے جے. ٹھیک ہے سمجھو.
تو بڑا ایسے میں گل ہاں جی او میں کی گل کر رہا سا جی ہاں اعلیٰ حضرت جناب تے اگے آ گیا مدینہ پاک دا کتا تے اعلیٰ حضرت نے پتہ کی کیتا آپ نے کہا کہ یار کتیا میں تنوں کی چیز پھر پیش کراں تے پتہ کی عرض کیتا ہاں کہنے لگے یارا حق اج اے بندا ہے کہ اج میں اپنا سینہ چیراں تے اندروں دل کاٹ کے نہ تینوں پیش کر دوں تینوں کہا ہوئے ہلو سوچو جی اعلیٰ حضرت اوہ تے آپ دی شان کیسی تے پھر آپ دا علمی مقام و مرتبہ کیسا تے پھر اظہار کیسا کس سطح پر آگے ٹھیک ہے تے آپ نے کہا اے کتے لے یار اے میرا دل تے کھا تے پھر کہندے نے نہ کر سکے نا پھر رو پڑے کتے کے سامنے انہوں نے کہا یار نہ انہوں نے کہا اوے پارا دل بھی نہ نکلا تحفے میں دل سے رضا اور ان سے گانے کو سے جہاں پیاری واہ واہ انہوں نے کہا بس اے تیرا عشق ہے آج مدینہ پاک دے کتے دے بھگ تو تینوں اپنی جان پیاری ہوگی انہوں نے کہا گل تے آج تاں بڑھنی سی نا کہ تو اپنا دل کاٹ کے جناب دے دیندہ تے فوئی اوہی خوشبو پہ چلی بریلی تے ہجرتوں تے چلدی چلدی آئی لاہور داتا کی نگری مسجد رحمت اللہ العالمین میں ٹھیک ہے تے پھر بتاؤ جی امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ واللہ ایسے حافظ القرآن کہ ایک نشست کے دوران الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن مجید تلاوت فرما دیندے سے اور پھر کیسے شیخ الحدیث ہیں قاری کیسے اور شیخ الحدیث کس سطح کے کہ جس طرح سند اور متن کے ساتھ عربی میں جو آپ سناندے سن احادیث مبارکہ اسی کسی تو سنیے نہیں ویسے پھر امام صرف بھی ہوں امام نحو بھی ہوں ہزاروں علماء کرام کے استاذ العلماء بھی ہوں پھر لاکھوں آپ کے شاگرد بھی ہوں پھر اتنے بڑے عالم ربانی بھی ہوں اتنے بڑے مفتی اعظم بھی ہوں پھر شیخ الحدیث بھی ہیں پھر عالم دین بھی ہیں پھر وقت کے مجدد بھی ہیں پھر پیر طریقت بھی راہبر شریعت بھی لیکن جدو گل آئے تے تعارف ہمیشہ آئی کرایا انہاں کہا اوے نعرے کتیاں دے نہیں ہوندے نعرے مالکاں دے ہی ہوندے نے ہمیشہ گل آئی کیتی کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا اور بھونکے شور مچاوے کیوں ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے میں کیا ہمارے بابا جی بزرگی کی حالت میں ویل چیئر پر بیٹھ کر اگر انہوں نے ایسا پیرا دیا کہ دنیا کے اندر کسی سور کو ناموس رسالت کے گلشن کے اندر پھیرا نہیں ڈالنے دیا تیسی سارے ہو کر کس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی سور نو ناموس رسالت کے گلشن کے اندر پھیرا پان دئیے جی اس طرح تو نہیں ہو سکتا اتنی گل ہے بھئی حضور دے نال محبت کرنی ہے جی اننے واہ محبت کس طرح کرنی ہے جی اننے واہ تے صحابہ نے اننے واہ محبت کر کے دسی نا جی ہر شے لٹان دیتی ہر شے دے کے بھی تیارش کرتا سا یا رسول اللہ اسی تو آڑا حق نہیں ادا کر سکے ٹھیک ہے تو جڑے ہوئے لالچی بٹیرہ انہیں کو محبت کر سکتا ہے جی دو بندوں کے بارے میں امیر المجاہدین آپ فرماندہ سن کہ ایک بزدل آدمی اور ایک لالچی بٹیرہ اے دو بندوں دے سینے اندر رب کدے بھی محبت نہیں پاندہ اور بندہ پوری زندگی ڈھونگر جائے گا اے پگڑی بھی لائے گا جبہ بھی ہوئے گا اے جناب لوگوں دے سامنے بڑی گلاں بھی کرے گا جدوں ایک تھانے دار آیا کوئی نہیں ایک پرچہ آیا کوئی نہیں اے ذرا جو کریک ڈاؤن ہویا کوئی نہیں تھوڑے جو اوکھے لات آئے کوئی نہیں اور جناب میدان چھٹ کے انہیں ناس جانا دستو یار صحابہ نے جسم دے کٹوائے نہیں بچے کٹوائے نہیں تو ایک انچ بھی پیچھے ہٹے چلو اسی اتنے بڑی ازمائش دے قابل نہیں یار اسی پرچہ بھی نہ جال سکیے اسی خالی گل بھی نہ کر سکیے حضور دے دین دی راتی جاگیں کریں عبادت اور راتی جاگن کتے تینتے ہوتے کیونکہ بھونکن تو منہ بند نہ ہوندے جاری تے ستے تینتے ہوتے بلے شاہ صاحب فرماندے نے وہ کتا ہو راتی سکا ٹکر کھاوے مالک دے تو سکی روٹی کھا کر میں تو تسی جا کے سونا نہیں ہون گھرائیں جا کے سونا نا ہاں تھلے بسترہ بچھونا بھی ہے کوئی تلائی بھی ہے کسی دے تھلے میٹرس ہے بیڈ ہے ٹھیک ہے اتے لین آستے کوئی کمبل ہے چادر ہے کھیس ہے کچھ تے ہے کتے دے کول کیے تو میں تو تسی کہ کچھ نہیں کھا دیا تو کتے نے تو سکا ٹکر کھا دیا تو کتا رات پوری جاگے تو پھر باؤ باؤ کر کے بھونکے پھر مالک دے دردی اور راکھی کرے
تو یار کتا دو سکی روٹی کھا کر دلیری دے نال بھونگ سکتا ہے، تسی سارا کچھ کھا کے مولوی پیر میں تے تسی اسی حضور دی عزت دی گل کیوں نہیں کر سکتے بھئی؟ اسی حضور دی ختم نبوت دی گل کیوں نہیں کر سکتے؟ جدوں گل آئے بندہ یوں یوں کر جائے۔ میرے اوپر ہر سال 3 مہینے زبان بندی ہوتی ہے، 3 مہینے دے پکی ہے نا جی، اے دے علاوہ باقی بونس ہے اور نال چل دے رہندے نے۔ اے آخری تو آخری واری بھی جد لگی نا زبان بندی تو وہ جمعے کا دن تھا، میں گیا تو باہر ایس ایچ او کھڑا ڈالا لے کے، تو میں نے ملیا تو میں نے جانتا سی، سارے جانتے ہیں، تو میں نے کہنے لگا رضوی صاحب ریکویسٹ ہے کوئی مہربانی فرما دو ساڑھے تے۔ میں کہا جی کی مہربانی کریے؟ تو میں کہا انہیں نمازہ پڑھانا چھڑ دی ہوں تو آڑے آستے، تو کہندے جی وہ نا یہ اچھا بولتا نہیں ہے منہ سے، جانتا بھی تھا، تو آرڈر کاٹ کے نا میں نے کہتا تو میں جی فرماؤ کیے، اچھا بولتا نہیں آگے سے، کہتا آپ پڑھ لینا۔ اچھا میں نے پڑھا، وہ انگریزی کے اندر آرڈر تھا تو ڈپٹی کمشنر کی طرف سے، اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ اوپر نام، نیچے لکھا کہ 3 مہینے کی زبان بندی فار دی ٹرم پیریڈ آف 90 days، 3 مہینے کی زبان بندی، اور نیچے جو ہے نا وہ ڈپٹی کمشنر دی گوگی لگی ہوئی سی۔ گوگی کیا ہوتا ہے اس کو؟ سائن۔ اس چیز کو بڑا یہ مائنڈ کرتے ہیں، سگنیچر کہتا ہے، ایک کہندے نا ڈی سی دی سائن نو ایک کہندہ گوگی، تو میں کہا گوگو دی گوگی ہوئے گی نا جی، جے کام تو ٹھیک کریں گا تو اسی تینوں کہوں گے تو ڈپٹی کمشنر، جے نہیں تو ساڑھے نزدیک تو گوگو ہی ہے نا، ٹھیک ہے، تو گوگو دی گوگی ہوگی، چلو سائن ہو گیا، سگنیچر ہو گیا۔ تو میں نے اس کو کہا، میں کہا یار یہ تو زبان بندی ہے، کہنے لگا جی، تو میں کہا یار میں تو خود پولیس میں رہا، آپ نے قانون نہیں پڑھا، میں آپ کو پڑھاتا ہوں۔ میں کہا مجھے بتاؤ ڈی سی او کو تو یہ پاور ہی نہیں ہے، کچھ سمجھ آئی جی؟ میں کہا یار ڈی سی او ڈپٹی کمشنر کے تو یہ پاور ہی نہیں ہے، ڈسکریشن نہیں ہے، اس کے تو یہ اختیارات ہی نہیں ہے، وہ تو ہے سرکاری افسر، وہ تو ہے انتظامی امور کا سربراہ، وہ تو ہے ضلع کا سربراہ، اس کا تو کام یہ ہے کہ گٹر کا ڈھکنا نہیں ہے تو وہ لگوائے، بجلی دا کھمبا گر گیا او سدھا کرائے، جا کے سول اسپتال دا دورہ کرے او سدھا کرائے۔ اور میں کہا اس کو کس نے حضور کی غلاموں کی زبانوں کے اوپر اختیار دے دیا؟ میں کہا ڈی سی او گھوگی مارے گا سی حضور دی عزت دی گل کرنا چھاڑ دئیے، ہم جمعہ پڑھانے چھوڑ دیں۔ تو میں جمعہ پڑھایا ہوتے والے سپیکر ہی، تو میں نے نا امیر صاحب ایک باری پوچھن لگے آپ کو سب سے زیادہ تقریر کا کہاں مزہ آتا ہے؟ میں کہا جی جیلم میں۔ تو میں جیلم میں جتے پھر سینسر نہیں ہوندی ہوتے، بالکل فری سٹائل ہوندی ہے نا تقریر، ادھر تو میں آپ کے پاس نا بڑا سوچ کے ہولا ہاتھ رکھ کے میں تقریر کر رہا، اینا سے تقریر کریے تو آڑے پرچہ پریشانی ہو جائے، اور سانو پتہ ہے تے نچن ٹپن آنے دے پتر نہیں، چنگیاں ماں دے پتر بیٹھنے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا۔ اور پھر کی ہونا سی جی؟ کیا ہونا سی؟ پرچہ ہی ہونا سی نا زیادہ سے زیادہ۔ میں بیٹھا میں اسے کیا، میں کہا کھول ذرا اتے والے سپیکر، ٹھیک ہے جی، ہاں۔ اچھا اے جدوں آیا نا سپیکر ایکٹ، ٹھیک ہے جی، اے جدوں سپیکر ایکٹ آیا تو انہوں نے سپیکر لا چھٹے سارے، امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے گجراں والا تو جلسہ کر کے جا رہے، پولیس پہ آئے گی جناب، او مسجد جا کے انہوں نے جناب لائیاں سیڑیاں نفری ڈھک 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 ڈھک، انہوں نے جناب سپیکر سارے اتار کے، تو امیر المجاہدین جدوں پہنچے تو سپیکر اترے ہوئے سن، تو نال ہو جا تھانہ بھی آگے، تو سپیکر جناب اتار کے وہ لے گئے، ایک سپیکر لگا ہوا تو باقی 3 سپیکر وہ اتار کے لے گئے۔ تو آپ نے علامہ صفدر رضوی صاحب نے جو بھی نائب خطیب ہے، امیر مجاہدین نے انہوں نے طلب کیتا تے فرمایا کہ جاؤ ذرا بازار، تے سب تو جڑے ہیں نا وڈے توتے، جس دی سب تو زیادہ آواز ہوئے ذرا او لے ہو۔ آپ نے انہوں نے کتنے لے کے ہو گئے؟ انہوں نے کہا 3، انہوں نے کہا نہیں ہوتے 4 لگے سننا، پولیس لا کے لے گئے، انہوں 8 لانے نے، تو پھر لگے 8 سپیکر لگے ہوتے، تو صبح لا کے لے کے گئے نا جی فجر دے بعد، تو زور دی اذان ہوئی نا 8 سپیکران دے اندر، تو او جدو آواز گئی تو سارے تھانے بھی ٹپ گئی آواز، تو جناب اثر دی اذان ہوئی نا دوسری واری، تو تیسری بانگ دی اذان دی پھر ضرورت کوئی نہیں آئی، اور جدو تیسری اذان مغرب تو پہلے ایسا چو ڈالا لے کے آ گیا، آگے ملتا ہے تو کہندہ جناب مہربانی اپنے 3 سپیکر او آلے لا لو، اے آلے 8 لا دیو ہے تو جناب او بڑے تو لائن ہے تو آواز کس تک جا رہی ہے،
تے امیر المجاہدین نے فرمایا نہیں اے ان تو لے کے جائیں گا واپس، اے تین تو رکھ اپنے کول، قیامت والے دن میں تیرے تو ایتن لما گا۔ انہوں نے کہا ادھر گال نہیں ہے ساڑھی دے تو آڑھی، اے تو قیامت والے دن اے تو حشر کو ہوگا یہ معلوم، اے تو لاؤ پترت کڑیاں کوئی مسئلہ نہیں، اے تو قیامت والے دن اسی پھر تانوں پکڑاں گے نا، اے تو قیامت والے دن گل ہونی جڑا لوگ تانوں کہندے نا اے جھلا اے مستانہ اے دیوانہ، اے تو پھر قیامت والے دن جدو پھر گل بننی تو پھر ہم چلیں گے سوئے حشر شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں، قافلہ ہے سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ۔ کرتے ہیں جی سارے انشاءاللہ، ہاں بالکل سمت اپنی سیدھی رکھنی ہے، گناہگار سیاکار خطاکار سب ہیں، سب کے لیے معافی ہونی ہے، حضور نے کروا دینی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں ہے۔ بتاؤ جی ممتاز حسین قادری اس امت کا ہیرو ہے کہ نہیں؟ حضور کا کیسا سونا غلام ہے کہ نہیں؟ حضور دی عزت محفظ ہے کہ نہیں؟